ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. ساتھ ہی بہت ساری نعمتوں سے نوازا بھی ہے، اور ان نعمتوں پر ہمیں اختیارات بھی دیا ہے، اور ان اختیارات کے ذریعہ اللہ ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے. مثلا ہمیں پیدا کیا، دل دیے، زبان دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ پیر دیے، دانت دیا، اور ان نعمتوں پر حتی الامکان ہمارے اختیارات ہیں. یہ اللہ نے کان دیا، ہم چاہیں جیسا کان کا استعمال کریں، چاہیں تو بھلائی کے کاموں میں اس کا استعمال کریں یا برائی کے کاموں میں اس کا استعمال کریں. اللہ نے ہمیں پیر دیا اور پیر پر ہمارے اختیار دیا. چاہے تو ہم پیر کا استعمال صحیح جگہوں کے لیے کریں اور چاہے تو بری جگہوں کے لیے کریں. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اس پر ہمیں اختیار ہے. چاہے تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور چاہے تو اس کا غلط استعمال کریں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس پر ہمارا اختیار ہے. چاہے تو اس کا صحیح استعمال کریں اور چاہے تو اس کا غلط استعمال کریں. یہ نعمتیں دی ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہے اور ہمارا اس پر اختیارات ہے. جیسا چاہے ہم استعمال کریں، صحیح جگہوں پر تو صحیح اور بری جگہوں پر تو بری. عموماً ہوتا ہے کہ ہماری ان نعمتوں کا استعمال اکثر بری جگہوں کے لیے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان بڑی محنت کرتا ہے ان نعمتوں کا غلط جگہ پر استعمال کرانے کے، بہت محنت کرتا ہے. لیکن پھر بھی بسا اوقات ہمارے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ صاحب اب بہت ہو گیا، اب ہمیں سدھر جانا چاہیے. اور جیسے فکر پیدا ہو جائے، اللہ کے بندو پھر تاخیر مت کرو، تاخیر مت کرو. کیونکہ یہ ایک داعیہ ہے. داعیہ مطلب دعوت دینے والی، آپ بھلائی کی طرف دعوت دینے والی طرف آپ کے اندر پیدا ہوگی. اب اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مہمان ہے جو آپ کو بھلائی کی طرف بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے. اس مہمان کی آپ قدر نہیں کریں گے تو پھر وہ مہمان آپ کے گھر نہیں آئے گا. تو یہ داعیہ جو ہمارے مہمان کے طور پر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی بات اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر وہ بھلائیوں کی طرف جو طرف پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بھائی آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں اور اگر اس کی نگاہ میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ کا اتنا خاطر نہیں کرے گا، فارملٹی کرے گا. آپ کو بھی احساس ہو جائے گا
समझदार होंगे तो कहेंगे यार कोई मतलब नहीं है, क्यों दूसरे के ऊपर बोझ पड़े, यही होगा ना। हम बसा औकात किसी से मिलते हैं और समझाते हैं यार उम्र होगी नमाज पढ़ो, वो बंदा गौर से सुनता है, समझता है, कभी मान भी जाता है, तो ये तड़प होती यार फिर उसको समझाएंगे। कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, दुनिया भर की शुरू हो जाती कहानी, तो आपकी मस्जिद में ऐसा होता तो ऐसा होता, तो ऐसा होना चाहिए वैसा होने चाहिए। फिर हमारे अंदर यार ऐसे आदमी से मिलने का कोई मतलब नहीं। वो हम उसके पास मेहमान बनकर गए थे अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, लेकिन उसने कदर नहीं की, उल्टा सीधा जवाब दिया है। फिर हमारा दिल नहीं कहेगा कि हम उसके पास दोबारा उस दावत को लेकर जाए। यही मामला है कि जब हमारे अंदर ये दाइया पैदा हो जाए भलाई की तरफ, अच्छाई की तरफ, तो ताखिर नहीं करना चाहिए। और होता है कि आज आपने खुतबा सुना, बातें सुनी, आपको लगा यार अब हमें नमाज शुरू कर देनी चाहिए, तो बस अब ताखिर मत करें। आपके अंदर तड़प पैदा हो गई, दाइया जाग गई है, आप इसकी कदर करें, वरना एक वो दिन आएगा कि आपके अंदर ये एहसास जो भलाइयों की तरफ पैदा करने वाली चीजें खत्म हो जाएगी, तड़प का पैदा होना खत्म हो जाएगा। फिर आपको लोग समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गालिबन इसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर किया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इसको बुराइयों और उससे बचने, बुराइयों की समझ दी और उससे बचने की भी समझ अता फरमाई। आप देखें कोई चीज है जो तकरीबन सबके नजदीक बुरी चीज होती है, लेकिन जो बंदा उस बुराई से बचता है, कहा जाता है कि भाई इसके अंदर समझदारी आ गई। तो अल्लाह ने जो सिफत रखी है ना, वो कभी कभी जागती है, बेदार होती है, समझ आ गई। कहा जाता ना वो बच्चा बड़ा बदमाश था यार, तो जब उसकी हालत सुधरती है तो कहते हैं यार बच्चा समझदार हो गया, मतलब अब बदमाशियां नहीं करता है। वो एक अंदर बंदा बिगड़ा हुआ था, वो लाइन पर आ गया, हिदायत के रास्ते पर आ गया, तो कहते हैं वो बंदा समझ गया। समझ गया कब कहा जाता है? जब बंदा अपनी जिंदगी को अमली मैदान में उतार ले जाए। तो अल्लाह ने जो समझ दी है ना, वो समझ जब पैदा हो जाए तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वास्ते उसमें ताखीर मत करो, लेट मत करो। वो जो दाइया पैदा हुई है आपके अंदर, उस दाइया का पैदा होना खत्म हो जाएगा। वो जो तरफ पैदा हो रही है उसकी आप कदर नहीं कर रहे हैं, वो तरफ का पैदा होना सर्द हो जाएगा। आपके अंदर आज तरफ पे पैदा हुई कि यार मुझे आज नवाफिल पढ़नी चाहिए, तो अब लेट मत करो, पढ़ो। आपको लगा कि आज अल्लाह ने मुझे थोड़ा अच्छा दिया है, तो इसमें से इतना मुझे ये तरफ पैदा हो रही है, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, तो ताखिर मत करो, कर लो। आपको तरफ पैदा हुई यार मुझे उम्रा करना चाहिए, अल्लाह ने दिया भी है, तो इस तरफ जो दाइया पैदा हुई ना, इसकी कदर करो और ताखिर मत करो, लग जाओ उसके इंतजार। और ये तरफ का पैदा होना ये अल्लाह की फضل है, उसकी मेहरबानी है, उसका करम। हर एक के अंदर ये चीज पैदा नहीं होती। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीहैन के हवाले से फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी के अंदर भलाई का इरादा करता है किसी के साथ, तो उसके अंदर ऐसी तरफ पैदा कर देता है। कौन सी तरफ? जो उन्हें भलाइयों की तरफ ले जाए। इसके उल्टा भी आप समझ लीजिए, जब किसके साथ बुराई का इरादा करता है तो उसके अंदर बुराइयों की तरफ पैदा होती है, अच्छाइयों की तरफ नहीं, बुराइयों की तरफ पैदा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सहीह की रिवायत है, सहीह बुखारी और मुस्लिम के हवाले से, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहुहु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला ने किसी के साथ भलाई का इरादा करता है ना, तो उसको दिन की समझ अता फरमाता है। एक तो दिन की समझ कि भाई कुरान की फहम उसके आगे, हदीस की फहम। दूसरी समझ ये है कि वो बंदा समझ गया, मतलब अमली मैदान में उतर गया। भाई आप बहुत समझ रहे हैं लेकिन अमली मैदान में आप नहीं उतर रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा कि भाई ये समझदारी नहीं है। कहा जाता है आप नहीं समझ रहे, वो कहते तो मैं समझ रहा हूं, समझ रहे हो तो अमल क्यों नहीं कर रहे? एक बंदा अपने वालिद को सताता, अपनी वालदा को सताता है, आप उससे कहिए आपके वालिद हैं, क्या कर रहे हो? ये आपकी वालदा है, तो कहे मुझे भी पता नहीं, पता है। वो कहेंगे मुझे भी तो ये समझ है, मेरे पापा और मम्मी। हम कहेंगे नहीं समझ है। जैसे दिल समझ जाओगे, ये सलूक नहीं करोगे जो कर रहे हो, तो वो समझ जो हमारे अंदर पैदा हो जाए तो अमली मैदान में आना चाहिए। वो समझ अल्लाह की जानिब से होता है, किसके अंदर समझ आ रही, तरफ पैदा हो रही है, तो ये अल्लाह है भलाई का इरादा करना चाहता है। अगर हमारे दिल के अंदर ऐसे जज्बात पनप रहे हैं, तरफ पैदा हो रही है कि हमें ये नेकी करनी चाहिए, वो नेकी करनी चाहिए, ये भलाई करनी चाहिए, वो भलाई करनी चाहिए, अल्लाह की मेहरबानी फजल है, इसकी कदर करें और इस समझदारी को कबूल करें, इस इल्हाम को कबूल करें और अमली मैदान में अपने आप को उतारें। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन
جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے اندر ایسی صفات عطا فرماتا ہے. محبت کی یہ پہچان نہیں ہے کہ آپ کے دھن اور دولت فراوانی کے ساتھ دے دے گا. یہ پہچان نہیں ہے. دھن دولت اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے وہ سب کو دیتا ہے. ماننے والوں کو بھی دیتا ہے, نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بھلائیوں کے راستے کھولتا ہے. بھلائیوں کے راستے, خیر کے راستے کھولتا ہے. ہدایت کا راستہ اس کے لیے ہموار کرتا ہے. اور جب نالائق بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو برائیوں کی طرف ڈھکیل دیتا ہے. چنانچہ سیدی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے, اذا احب اللہ عبدا, کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے, نادا جبریل, تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے. سید الملائکہ فرشتوں کے سردار ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ, کہ جبریل یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. یعنی مخاطب کر کے کہتا ہے جبریل فلاں یہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے, یعنی میں محبت کرتا ہوں. تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو, تم بھی اس سے کیا کرو, محبت کرو. اور محبت کا جو معیار وہ یہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, جب اللہ محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے, فرشتوں جبریل کو حکم دیتا ہے کہ آپ محبت کرو. جبریل سید الملائکہ ہے. جبریل جب محبت کرتے ہیں اس بندے سے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ نیچر ہے کہ جس بندے سے فرشتے محبت کرنے لگ جائیں اس سے انسان بھی محبت کرتا ہے. انسانیت کی ایک تعداد بھی محبت کرتی ہے. شرط ہے کہ صاف دل کا ہو بھائی, حسد اور جلن والا دل کا نہ ہو. وہ تو کیا, وہ اپنے آپ سے بھی چل رہا ہوتا, اس کی بات نہیں کرتے. ایک نیچر والا دل رکھنے والا, فطرت اور صاف دل رکھنے والا, پھر اس سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں دنیا جو اللہ والے تھے, جس سے اللہ نے محبت کیا, وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن ان سے محبت کرنے والے آج بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. صدیاں گزر چکی, بیچارے دنیا چھوڑ کے چلے گئے, لیکن آج بھی ان سے محبت, ان کے تعریفات, ان کے چرچے, ان کے کارنامے آج بھی بیان کیے جاتے ہیں. یہ پہچان ہے. اور جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو ایسے راستے ہم کرتے ہیں. اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے, اس سے بھلائیوں کے راستے لیتا ہے, اس کے اندر طرف پیدا کرتا ہے بھلائیوں کے کرنے کی. تو یہ کہ اللہ کے بعد جب یہ طرف پیدا ہو جائے اور جب یہ چیز آ جائے تو اس میں تاخیر نہ کرے, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اسی طرح ہمارے پاس جو شیطان کا سب سے بڑا فارمولا اور سب سے بڑا کارنامہ ہوتا وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اندر یہ طرف پیدا ہوتی ہے کہ صاحب یہ نیکی کرنی چاہیے, تو شیطان کہتا ہے بھائی ابھی تو ٹائم ہے. اسی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیطان کے گیم میں اسے کامیاب نہ ہونے دو. وہ کہے گا ابھی آپ کی عمر تو پڑی ہے, ابھی تو یار کیا آپ کی عمر ہے, ابھی تو آپ بس کا بچپنا ہے, ابھی تو آپ کی, یہ شیطان کرے گا. چنانچہ جو پڑھے لکھے سمجھدار آئے نہیں فرماتے ہیں کام کرنے کا طریقہ سکھاتے. آپ کو اگر کسی نیکی کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو آپ مت انتظار کرو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تب ہم کریں گے. نہ نہ نہ, جس نیکی کی طرف پیدا ہو گئی اس نیکی کو میں انہی کام کے اندر گھسا دو. مثلا آپ کو شادی کر دی ہے, بھائی بیٹے کی بیٹی کی شادی, ایک بجٹ آپ بنا رہے, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کام کر لوں گا وہ کام کر لوں گا تب میں حج کروں یا عمرہ کروں. یہ پالیسی نہیں ہے. آپ جیسے اس کا بجٹ بنا رہے نا شادی کے خرچ کا, اسی میں اس عمرے کو بھی گھسا دو کہ بھائی یہ بجٹ تو شادی کا ہے اور یہ بجٹ عمرے کا ہے, یہ بجٹ تو شادی کا اور یہ بجٹ حج کرنے کا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے نا کسی چیز کو جذبے کے ساتھ, طرف کے ساتھ, تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرماتا ہے. اللہ دیکھیے دیکھو بندے کے اندر طرف اور تجربات بھی بتلاتے ہیں, یہ طرف ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے, اللہ راستہ استعمال کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک بندہ اس کوشش کے ساتھ اگر نہ بھی کر پایا نا تو اللہ کیا کرتا ہے, اس بندے کو اس کی نیت اور کوشش کی وجہ سے وہ ثواب لکھ دیتا ہے. آپ مثلا حج کی تیاری کریں پورے جذبے کے ساتھ, طرف کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دی, مقدر میں نہیں لکھا تھا, نہیں آپ کر پائے لیکن کوشش کر رہے تھے, انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب دے گا. وَاللَّهِ سَبِيلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اللہ کے یہاں کوشش ہی دیکھی جاتی, نتیجہ نہیں دیکھا جاتا. یہ دیکھا جائے گا کہ بندے کی کوشش کیا تھی, اس کے اندر طلب کیا تھی, اس کے ارادے کیا تھے, اس کے عزائم کیا تھے, یہ دیکھا جاتا ہے. تو اللہ کی کوشش دیکھا, تو کوئی نیکی کرنے کا جیسے ارادہ ہو لگ جاؤ, طلب پیدا ہو جائے شروع ہو, نہ بھی کر پائیں گے تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. کیا اس میں کمی ہے, کوشش تو کریں. تو یہ شیطان کو اس گیم میں کامیاب نہ ہونے دیں. آپ کو لگا کہ یار اب ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, پھر شیطان کہتا ہے یار کیا ابھی تو جوانی کرنا, نہ نہ, شیطان سے کو نہیں صاحب, یہ کام ابھی ہوگا. جس بھی نیکی کیا طلب پیدا ہو, یہ ایک داعیہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے, ورنہ 24 گھنٹے تو شیطان کی جانب سے ہوتی ہے. شیطان کہاں لے جا رہا ہے, سب برائیوں کو ڈھکل لے کے جا رہا ہے اور دھڑلے سے وہ کام کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اللہ کی جانب سے داعیہ پیدا ہوتی ہے, جب پیدا ہو جائے تو اس کی قدر کریں. اسی طرح آخرت کے معاملے میں کبھی کبھی ہماری زندگی میں نا کچھ اللہ نے صفات رکھی اور اس کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک صحیح اور ایک غلط, کیونکہ اسلام بالکل فطرت کی بات کرتا ہے اور شیطان کیا کرتا ہے, فطرت کے آگے بات کرتا ہے.
اسلام جو بات کہے اس کے اگینسٹ شیطان کرتا ہے. تو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے کمپٹیشن. اس میں بھی شیطان گیم کھیلتا ہے. کمپٹیشن رکھی ہے. تو کمپٹیشن رکھی ہے تو چونکہ ہم کمپٹیشن مسابقہ کریں گے, مقابلہ کریں گے, تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگی رہتے ہیں. فلاں نے وہ گاڑی لے کر آیا تو اللہ نے ہمیں بھی دیا, ہم بھی وہ گاڑی لے کر آئے. یہ کمپٹیشن ہی تو رہا. فلاں نے شادی کیا اور اس میں جو ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی اور جو اس کا پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے, کیا اس سے زیادہ تو اللہ نے ہم کو بھی دیا ہے تو ہم بھی ایسا کریں. یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. فلاں نے مکان بنایا, یار اس نے ایسا بنایا ہے تو ہم کم میں تھوڑا, ہم کو بھی اس سے اور اچھا بنایا تاکہ ہمارے بھی چرچے ہو. یہ کمپٹیشن ہے. اسلام کے میدان یہ شیطان دنیا والے کمپٹیشن میں لگا دیتا ہے, ہمیں اس کمپٹیشن میں نہیں. کیونکہ یہ فطرت ہے کہ آپ کے اندر کمپٹیشن پیدا ہو, یہ داعیہ پیدا ہو. تو اسلام کہتا ہے اس کو آخرت کے لیے چھوڑ, کمپٹیشن آخرت میں آ جائے, آخرت کے لیے کرو, نیکیوں کے لیے کمپٹیشن, کیونکہ یہ فطرت ہے. آپ دیکھیں چنانچہ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب بتایا, باب المبادرۃ الی الخیر, جس میں یہ ہے کہ بھائی مسابقہ جو ہو, کمپٹیشن ہو, وہ نیکیوں کی طرف ہو. کیوں؟ کیونکہ شیطان برائیوں کی طرف کراتا ہے, دنیا والے چیزوں میں کراتا ہے. اور اسلام کیا کرتا ہے, اس کو آخرت کے لیے ووٹ دیتا ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے باب باندھا ہے کہ بھائی کمپٹیشن ہو نیکی کے لیے, آخرت کے لیے. یہ فطرت ہے اور اس فطرت کو صحیح. چنانچہ آپ دیکھیں گے اس کے تعلق سے قرآن کی بھی آیت بھی ہے, فاستبقوا الخیرات, سبقت کرو, کمپٹیشن, مقابلہ کرو بھلائی کے کاموں, اچھائی کے کاموں. اور اس کے لیے آپ کو مثال ملے گی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت مشہور صحابی رسول, اور دوسرے خلیفہ ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں. بہت اونچی شخصیت, ان کے تعلق سے آپ سنیں. چنانچہ غزوہ تبوک کا موقع ہے, بڑا لمبا سفر ہے, تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر تھا تبوک کا, اور مسلمانوں کو جہاد کے لیے جانا تھا. آپ نے اعلان کیا کہ سب کو جانا ہے, اور آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس کی تیاری میں کیا کرو, آگے بڑھو, اس کی تیاری میں کراؤ, مال سر سامان جو بھی ہے اس میں حصہ لو, بچ چڑھ کے سب لوگ حصہ لیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ طرف پیدا ہوئی کہ آج اس کار خیر میں جو اللہ کی نیکی کی کام ہے, اس کام میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھوں. یہاں کمپٹیشن کیوں ہے, فطرت میں کمپٹیشن. تو دیکھیے ہمارے اسلاف اس کو صحیح رخ دیتے تھے, دنیاوی چیزوں میں کمپٹیشن نہیں کرتے تھے. ہمارا کیا, ہمارا کمپٹیشن بالکل الٹا معاملہ ہو گیا ہے. ہمارے اسلاف کا معاملہ وہ کمپٹیشن کو کرتے تھے نیکیوں کے لیے, آخرت کے لیے. اور ہم کیا کرتے دنیا میں, دنیا میں دیکھیں کیسا ریس لگاتے, فلاں سے آگے, فلاں سے آگے. یہ اسلاف کا طریقہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت پیدا ہوئی, ایک داعیہ. تو انہیں کہا ایسا میں کرتا ہوں کہ آج اس خرچ کے مقابلے میں میں اپنے گھر کی ساری پراپرٹی کو اور ساری جو میرے پاس دھن دولت ہے اس کو 1/2 کرتا ہوں, اور آدھا لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. ایک داعیہ پیدا ہوئی کہ آج اس کمپٹیشن میں مجھے بازی لے جانا ہے, جس سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا آپ دیکھیں گے یہی صحابی ہیں, یہاں اور بہت سارے صحابی. دنیاوی معاملے میں کبھی آپس لوگ کمپٹیشن نہیں کرتے, کیوں؟ یہ بیماری کی چیز ہے. دنیاوی معاملے جو کمپٹیشن ہوتی ہے نا, آج اس کو بھی آگے ہے, یہ بیماری کی چیز ہے. یہ حسد اور جلن پیدا کرتی ہے, یہ خرافات پیدا کرتی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ دنیاوی کمپٹیشن اگر نیکی سے خالی ہے, بھلائی سے خالی ہے, تو آدمی کو بربادی کر دیتی ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ پلان لے کر گئے. چنانچہ پوچھا گیا بھائی آپ کیا لے کے آئے ہو, آپ کیا لے کے آئے ہو, آپ کیا لے کے آئے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو میں نے پوری پراپرٹی کا آدھا حصہ اس غزوے کے لیے وقف ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی, دعائیں بھی دی. بہت اچھی بات, معمولی خرچ چھوڑو یار, ہم سے تو جمعہ کے دن 10 روپیہ نہیں نکلتا ہو تو پوری پراپرٹی نکال رہے ہیں, کا آدھا حصہ نکال رہے ہیں, معمولی چیز ہے. بڑی تعریف کی دعائیں دی. چنانچہ پوچھا گیا ابوبکر آپ کیا لے کر آئے, کیونکہ کمپٹیشن ہی سے تھا نا. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سننے کا, اللہ کا رسول میں گھر میں کچھ نہیں چھوڑا, میں تو صرف اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر یا ان کا اسوہ چھوڑ کر آیا ہوں, باقی سب لے کر کے آ گیا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو کہا ابوبکر سے آگے نہیں جا سکتے, یہ کمپٹیشن ہے. اور یہی غزوہ ہے, آپ دیکھیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار بھی, 10 میں ہم نے یہ بات رکھی تھی, حدیث آئی بڑے مالدار تھے. جب کہا آپ نے کہ جو اس غزوے کی تیاری کرا دے, سامان سے لیس کرا دے, اس کے لیے جنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس غزوے کی بھرپور تیاری کر رہے تھے. بہت اللہ نے دولت دیا تھا, اور دولت وہ خرچ بھی ایسا کرتے تھے, کہا جاتا نا دولت خرچ کرنے سے کمی نہیں. دولت مثل کنواں کے پانی کی طرح, کنواں کا پانی نکالو گے پانی اور اوپر ہے, نکالو گے اور نکلے گا, اور پانی کنویں کا نکالنا بند کر دو پھر کیا ہوگا, پانی اوپر آنا بند ہو جائے. ایسے دولت ہے, بس یہ ہے کہ صحیح جگہ ہونا چاہیے خرچ. عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے آخرت کے تعلق سے کیا جذبہ, بہت اللہ نے دولت دیا. چنانچہ اس کے تعلق سے عادت ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا 1000 اشرفیہ لا کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا, اور آپ دیکھ کر خوش ہو گئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ گنتے جاتے تھے, ایک اشرفی گن رہے تھے, اور کہتے تھے کہ عثمان غنی باجی دے, عثمان غنی کے لیے جنت ہے. اب یہ جو بھی کریں
ان کے ساتھ کبھی شر نہیں ہوگا کوئی، حالانکہ وہ کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا. 1000 اشرفیہ انہوں نے اس غزوہ میں لا کے دیا تھا. اور یہی نہیں 950 اونٹ بھی لا کر کے دیے تھے. اور یہی نہیں 50 گھوڑے بھی لا کر کے دیے تھے. یہ حالات کیوں جانتے؟ بس ایک ہی فکر، آخرت آخرت آخرت. اور ہمارا نام جانتے اس کے بالکل الٹا ہے. دنیا میں نہیں کہتا ہوں دنیا مت بناؤ، لیکن آخرت بگاڑ کر کے بناؤ. یہ کون سا یار عقل مندی ہے؟ جہاں پرماننٹ آپ کو رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. اور یہ دنیا مسافر کھانا ہے، کچھ بھی بنا لو چھوڑ کے جانا ہے، یہاں کی اتنی تیاری ہے. تو ہمارے اسلاف جن کی نگاہ میں، جن کی زندگی میں صرف ایک فکر آخرت آخرت، جنت جنت جنت، انہیں یقین تھا. اور شیطان ان پر شیطان مسلط نہیں تھا. کوشش تو کرتا تھا مگر ان کے ایمان مضبوط تھے، ان کے اعمال مضبوط تھے، مسلط نہیں ہو پاتا تھا. اور آج ہمارے اوپر کیا شیطان مسلط ہے، پورا کام ہمارا الٹا کرا. تو اللہ کے بندو، یہ جب خوبی پیدا ہو کمپٹیشن کا، نیکیوں کا، تاخیر مت کرو، بڑھ جاؤ. اور حقیقت یہ ہے جو آپ کی عمر کم ہوگی، جوانی جائے گی، بڑھاپا آئے گا، زندگی ڈھلے گی، یوں آپ کو پچھتاوا ہوگا کاش فلاں وقت کر لیا ہوتا. جو ہم کہتے ہیں نا بھی تو ٹائم ہے، وہ جب ٹائم گزر جائے گا تو آپ کو الٹا پچھتاوا ہوگا کہ یار وہ ٹائم چلا گیا، اس پہ ہم نے ایک کیا ہوتا تو بڑھیا ہوتا. پوچھو لوگوں سے جن کی زندگی کا کافی حصہ گزر گیا کہ کاش اس عمر میں ہم نے ایک کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا. تو یہ داعیہ پیدا کرے اپنے اندر، جب پیدا ہو جائے اس کی قدر کریں اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں. کمپٹیشن آخرت کے لیے کریں، دنیا کے لیے نہیں. چنانچہ دنیاوی کمپٹیشن میں اپنے آپ کو نہ کھپائیں. چنانچہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایاکم التنافس فإنه أهلك من كان قبلكم. لوگوں دنیاوی مقابلے سے اپنے آپ کو بچاؤ. بالکل الٹا معاملہ ہے، دنیاوی مقابلے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ مقابلہ بازی کو فطرت میں ہے. اس کو آخرت کے لیے چھوڑو، مقابلہ آخرت کے لیے کرو، دنیا کے لیے نہیں. اور آگے آپ نے کہا تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے ہیں وہ اسی دنیاوی مقابلے کے چکر میں ہلاک ہوئے. وجہ کیا ہے؟ جب دنیاوی مقابلے ہم لڑتے ہیں نا تو ہمارے اندر حسد، جلن، کینہ، کپٹ، نہ جانے کیا کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں چور کر دیتی ہے، ایمان خراب کر دیتی ہے. اور ہمارے اندر خوبیوں کے جذبات پیدا ہونے کے بجائے برائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے بندو، جب نیکی کا پلان بن جائے، دل کے اندر ایک خیال پیدا ہو، طرف ہو، تاخیر مت کرو. اللہ کے بندو تاخیر مت کرو، ورنہ آخر میں پچھتانا اس کے علاوہ کچھ آنے والا نہیں. یہ جوانی چلی جائے گی، بڑھاپا وہ بھی سب ختم ہو جائے گی، پوری زندگی چلی جائے گی، لیکن کامیابی اسی میں ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو بنا لیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل وتم اکبر.